بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جس کا ہر لمحہ ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے، برکتوں بھری ہے، یہ مبارک مہینہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس رحمتوں بھرے مہینے میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروائے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا تعلق ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ مزمل کی۔ آج ہم سورہ مزمل کا شان نزول، اس کے حیرت انگیز فوائد، فضائل، کمالات، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور اس ربیع الاول کے اندر کیے جانے والے وہ خاص اعمال جانیں گے جن سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، رزق کی تنگی ہو ختم ہو سکتی ہے، ہر دلی مراد پوری ہو سکتی ہے، ہر جائز کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس صورت کا عمل آپ کی زندگی میں ایک حیرت انگیز برکت اور بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ مزمل کے تعارف اور اس کے نازل ہونے کے پس منظر یعنی شان نزول پر۔ مزمل ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی بنتا ہے چادر اوڑھنے والے یا کملی والے۔ یہ نام خود ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت خوبصورت اور صفاتی نام ہے۔ تو ناظرین، جب نبوت کے ابتدائی دور میں قریش مکہ کی طرف سے مخالفت حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعوت حق کا بھاری بوجھ ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن شدید فکر اور جلال الہی کی کیفیت میں چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس نازک اور محبت بھرے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ نے فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کرو سوائے تھوڑے حصے کے۔ یہ صورت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی عبادت یعنی نماز تہجد کے ذریعے ایک عظیم روحانی طاقت دینے کے لیے نازل کی گئی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ سورہ مزمل قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے تمام مشکلات کا فوری حل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ اس کے فضائل، اس کے کمالات، اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم گھنٹوں بھی اس پر بات کریں تو کم پڑ جائیں گے۔ تو چلیے اس کے چند بڑے فضائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر ایک، جو شخص کسی سخت پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے اور اسے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، یعنی اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ اور نمبر دو، اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگدستی ہے، پریشانی ہے، فقر فاقہ ہے، یا آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، نوکری نہیں مل رہی، بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ اس سورہ مبارکہ کو بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا وظیفہ بنا لیں، معمول بنا لیں۔ یہ سورہ مبارکہ رزق کی تنگی کو ایسے دور کرتی ہے، پریشانیوں کو ایسے دور کرتی ہے جیسے دھوپ اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ دیکھیے نا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب اس سورہ مبارکہ کو آپ اپنا معمول بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو آپ کے گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور نمبر تین، سورہ مبارکہ کو گھر میں پڑھنے سے جادو، جنات، ٹونے، آسم وغیرہ سے نجات ملتی ہے، ناکہانی آفتوں سے پناہ ملتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، پڑھنے سے وہ ختم ہوتے ہیں، گھر میں محبت ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ اور نمبر چار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو اولیاء اللہ کا یہ ماننا ہے
کہ وہ بندہ ربیع الاول کے اندر ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالی خواب کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ کتنا اچھا عمل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو تو اس کو ورد بنا لیں، لیکن اس کے لیے ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ مزمل کی شان نزول، اس کے فضائل اور اس کے وضاحت کے بارے میں۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ دیکھیں روحانی علوم میں کسی بھی سورت کی انوارات، اس کی برکات اور اس کی طاقت کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اس کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، آپ کا کیا ہوا ہر عمل، ہر وظیفہ کیر بیدق بن جاتا ہے۔ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، دیکھتا ہے کہ بابا جی کے پاس جو بھی آتا ہے آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ جو بھی آتا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، تو بابا جی بس صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اللہ صحت دے دیتا ہے، اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے سوچا یہ بڑا آسان کام ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے ایک دکان لی کرائے پر اور بار بورڈ لکھوایا کہ جس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ میرے پاس آئے، میں اس کی پریشانی دور کر دوں گا، اس کی مشکل آسان کر دوں گا، فلاں فلاں فلاں۔ تو اب اس کے پاس جو بھی مریض آتا، اگر اس کے آدھے سر میں درد ہوتا وہ دم کرتا تو پورے سر میں درد شروع ہو جاتا، اگر ایک گھٹنے میں درد ہوتا تو دوسرے میں شروع ہو جاتا، یعنی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو معاملہ بگڑ گیا ہے، لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ بھاگا بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور والا بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو پھونک مارتے ہیں، اللہ صحت دے دیتا ہے، میں نے بھی وہی بسم اللہ پڑھی ہے، لیکن الٹا کام زیادہ بگڑ گیا ہے، یعنی لوگ کم بیمار ہوتے ہیں، زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا بسم اللہ تو وہی ہے، لیکن زبان تو بابا فرید والی نہیں۔ ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی عمل کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ عمل اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی زکوٰۃ اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے کیسے ادا کرنی ہے؟ یاد رکھیں کہ ربیع الاول شریف کے اندر اس سورت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال کا سب سے یہ بہترین مہینہ ہے۔ پیارے ناظرین زکوٰۃ ادا کرنے کا مستند اور آسان طریقہ نوٹ کر لیں۔ ربیع الاول کے اندر کسی بھی جمعرات یا جمعہ سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، آغاز کر سکتے ہیں، اور وقت عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد سب سے بہترین وقت ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اس عمل کو آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ 41 دن لگاتار کرنا ہے، یعنی 41 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، اور ان 41 دنوں کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے روزانہ ایک وقت اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، یعنی پہلے دن جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اس عمل کو شروع کیا تو آخری دن تک، لاسٹ دن تک اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، اسی ٹائم بیٹھنا ہے، یعنی 41 دن آپ نے اسی جگہ پر اسی وقت بیٹھ کر سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ پرہیز ہیں۔ عمل کے دوران آپ نے نماز کی، پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2 جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 3 عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور نمبر 4 خوشبو یعنی عطر کا استعمال کریں، اور جائے نماز پاک صاف ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، باوضو ہوں، قبلہ رو ہوں، اور یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور ان کا ہدیہ آقا نامدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے۔ تو ناظرین جب آپ 41 دن کا یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں 41 دن کا ان پابندیوں کے ساتھ، ان پرہیز کے ساتھ، تو آپ اس سورہ مبارکہ کے عامل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں روزانہ صرف 1 یا 3 بار
इससे पढ़ते रहें, आपके तमाम बिगड़े काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आप 41 दिन की ज़कात का ये अमल नहीं कर सकते, आपको मुश्किल लगता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। रबीउल नूर शरीफ के इस बाबरकत महीने में आप सूरह मुज़म्मल के छोटे और आसान अमाल करके भी इसकी बरकत को समेट सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, पहला अमल आप नोट कर लें। अगर तंगी रिज़्क है या कर्ज से नजात चाहते हैं, तो ये अमल आपने करना है। रबीउल अव्वल के महीने में रोजाना फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने रिज़्क की फरागी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर आपको अपने रिज़्क के असबाब बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा अमल नोट कर लें, रबीउल अव्वल शरीफ की किसी भी रात, खास तौर पर 12 रबीउल अव्वल की रात या जुमा की रात गुस्ल करें, साफ कपड़े पहने, तहज्जुद के वक्त 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद वहीं बैठकर 7 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मल की तिलावत करनी है, और हर बार जब आप सूरत खत्म करें तो उसके बाद हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और अल्लाह पाक से अपनी हाजत मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। प्यारे नाज़रीन, कुरान सरासर शफा है, रहमत है, बरकत है, जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अता किया है। रबीउल अव्वल के इस खूबसूरत महीने को गफलत के अंदर मत गुजारिए, बल्कि आज से ही सूरह मुज़म्मल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि इससे किसी दूसरे मुसलमान का भी फायदा हो सकता है, भला हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारी चैनल SAQ वज़ाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी को दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सूरह तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस आयत के मुताल्लिक, इसके अमाल, इसके फज़ाइल, इसके कमालात, इसकी बरक़ात के बारे में बात करेंगे। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।